اور اس وقت ہم آپ کو لیے چلیں گے زمان پاک لاہور، جہاں شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ براندام ہو رہی ہے یہ حکومت۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ تحریک انصاف 186 ممبر دکھا سکے گی۔ ان کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہ جو بولیاں لگا رہی ہیں، جو خریداری کر رہی ہیں، یہ لوگوں کو، ممبران کو خرید پائیں گے۔ جب ان کو سبکی ہوئی اور پنجاب اسمبلی کی ہم نے قربانی دی، اپنی حکومت کی قربانی دی ایک بڑے مقصد کے لیے، قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، تو ان پر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا یہی کہتے تھے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ اسمبلیوں سے باہر کیوں نہیں آ جاتے، اپنی حکومتیں اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کر دیتے۔ ہم نے پنجاب میں کر دیا۔ آج فیصلہ ہوا کہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا، اور میرے خیال میں چیف منسٹر صاحب نے ایڈوائز ہوگی اب تک گورنر صاحب کو۔ شاہ محمود قریشی لاہور میں زمان پاک کے باہر میڈیا سے بات کر رہے ہیں، جو کیا براہ راست دیکھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے استعفوں پر اعتراض لگایا گیا تھا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور ان استعفوں کو جس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا انہی کو قبول کر لیا گیا۔ وہ قائد حزب اختلاف ہیں، جسے کہتے ہیں نا پاکٹ یونین جو ان کی ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے۔ اس سارے کھوکھلے نظام کو جس سے کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسپیکر کو لکھیں گے کہ یہ اتنے ممبران ہیں اور وہ قائد حزب اختلاف فلاں شخصیت کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، اور یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ مارکیٹ میں بات چلی کہ بہت سے پی ڈی ایم کے قومی اسمبلی آج عمران خان سے رجوع کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، اور آج تحریک انصاف میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو کہیں اعتماد کا نہ کہہ دیا جائے، اور اگر اعتماد ہم نہ لے سکے اور رن آف نہ ہو جائے، اور اگر رن آف ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور پھر انہوں نے یہ آج 35 ممبران قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپیکر صاحب نے آگے بھیج دیا، اور الیکشن کمیشن نے بالکل جسے کہتے ہیں نا اسکرپٹ کے مطابق ملی بھگت سے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، قوم جانتی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو جب میں نے خط لکھا کہ ہم مستعفی ہو چکے ہیں، ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیجیے، تو انہوں نے ایک مفصل جواب بھیجا جس میں انہوں نے وجوہات بتائیں کہ کیوں آپ کے استعفے میں قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ ہے، اس عدالتی فیصلے کے مطابق مجھے ایک ایک فرد کو انفرادی طور پر ملنا ہوگا، تسلی کرنی ہوگی کہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر دیا ہے اور اپنی ثوابدید کے مطابق دیا ہے۔ جب میں مطمئن ہوں گا تو پھر میں الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے صدر شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں لاہور میں زمان پاک کے باہر۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے استعفوں پر اعتراض لگایا گیا تھا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے ہیں، اس کے باوجود انہیں آج قبول کر لیا گیا ہے۔ الیکٹو 35 حلقے چن لیے اور 35 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ یہ تو دورہ معیار ہے۔ اسی دورہ معیار کے خلاف پہلے آپ نے حرکت کی، آپ نے چند حلقوں میں ہمارے ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا،
اور اپنی پسند کے نتائج حاصل کرنے کا خواہش آپ کا ارادہ تھا. عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ میں سب حلقوں میں لڑوں گا اور وہ لڑے اور الحمدللہ 8 میں سے 7 میں انہیں کامیابی ملی. کراچی میں بھی اگر شفاف الیکشن ہو جاتے تو وہاں بھی وہ جیت جاتے. تو آپ کا وہ جو آپ کی جو کاوش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. پھر آپ نے یہ آج سلیکشن دوبارہ کی ہے. آپ نے استعفے قبول کرنے ہیں تو اسپیکر صاحب 125 استعفے ہمارے آپ کے پاس موجود تھے. آپ قبول کیجئے, ڈی نوٹیفائی کیجئے, ہم الیکشن کے پروسیس میں جانے کا فیصلہ کر لیں گے. اگر آپ نے اپنے کہے ہوئے پر عمل کرنا ہے تو ایک ممبر کو بلا لیجئے, اطمینان کر لیجئے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اس دور معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور میں درخواست کروں گا جناب چیف جسٹس صاحب سے. یہ پٹیشن آپ کے سامنے ہے, ہمارا موقف آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے. یہ حکومت قوم کے ساتھ مذاق کر رہی ہے, یہ حکومت قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہیں قوم کی کوئی فکر نہیں, معیشت کی کوئی فکر نہیں, غریب آدمی کا کوئی انہیں احساس نہیں ہے. یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے, یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے, سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پٹیشن کو سنا جائے اور فیصلہ صادر فرمایا جائے. اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ کتنا لوگوں کی نظر میں گرتا چلا جائے گا اگر وہ اپنی غیر جانبداری اس طرح گوائیں گے اور اسپیکر صاحب اپنے کہے سے اس طرح پھر جائیں گے تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ مذاق ہے اور اس مذاق کو, اس ناٹک کو ہم نے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام میں جانے کا اس لیے فیصلہ کیا تھا. اور ان کو گھبراہٹ اس لیے ہے کہ یہ آج عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. سامنا اس لیے نہیں کر سکتے کہ 8 سال کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, بے روزگاری کی ایک نئی کیفیت سامنے آ چکی ہے, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, ہر طرف افراتفری ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے. اور اس کیفیت میں یہ عوام کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح یہ لوگوں کی نظروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. کب تک بھاگو گے, کب تک لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبراؤ گے؟ یہ ہے آج جو قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اب اس پہ یہ ہمارے سامنے یہ فیصلہ آیا ہے, ہم اس پر مشاورت بھی کر رہے ہیں, تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے لاہ عمل کے مطابق آگے بھی بڑھیں گے. شکریہ. شاہ جی یہ بتائیے گا ہونے چاہیے, وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو میں اعتراض کس بات کیا؟ نہیں, سلیکشن تو نہیں ہو سکتی نا. آپ نے قبول کیے, ہم نے پیش کیے, آپ قبول کر لیں, سارے قبول کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ مجھے پسند ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے. آپ نے قبول کرنے ہیں, 125 نے بیک وقت دیے, آپ قبول کر لیجیے. اگر ڈی نوٹیفائی کرنا ہے آپ سب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں اور الیکشن کال کر دیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونا ہے, اگر پنجاب میں الیکشن ہونا ہے اور 125 سیٹیں یہ بھی ہیں, ان پہ بھی الیکشن کروا لیں, قوم فیصلہ کر لیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, الیکشن کو کلیئر کر لیتے ہیں اور انہوں نے آپ سے استعفے قبول کرنے ہیں یا آپ نے اپنا اسمبلی میں جانا ہے تو 22 لوگ چاہیے آپ کو آگے اس کے اختلاف کے لیے اپوزیشن. تو اگر یہ 35 بھی قبول کر لیں تو 22 تو پھر بھی آپ کے بات یہ نہیں ہے. گھبراہٹ کس کی ہے؟ گھبراہٹ وزارت عظمیٰ ڈاواں ڈول دکھائی دے رہی ہے. اگر اعتماد کے ووٹ کا تقاضا ہو گیا اور اس نمبر کو وہ حاصل, میجک نمبر حاصل نہ کر پائے تو رن آف ہوگا. تو اس رن آف کے نمبر کو کم کرنے کے لیے یہ 35 ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صفوں میں اس وقت ایک گھبراہٹ ہے کہ بہت سے ان کے ممبران ایسے ہیں جن کے بارے میں ان کو اعتماد نہیں رہا کہ اعتماد کا ووٹ کے لیے تقاضا کیا گیا تو وہ شاید
पूरा उतर सके। तो इसलिए शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। शाह साहब ये बताइएगा कि अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी ने ये बताया था कि आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी होगी, वो कमेटी कौमी असम्बली स्पीकर से मिलेगी और 3 ओहदों की डिमांड करेगी, पब्लिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर। तो क्या अब परवेज़ खटक का भी चूँकि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और वो डिनोटिफाई हो गए, तो क्या स्ट्रेटजी यही है या इसमें कुछ चेंज आएगी? देखिए, फैसला ये हुआ था कि हम जो मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो तो उनके अपने हैं ना, वो तो जैसे शेख रशीद कहते हैं जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी हैं। तो हमने कहा कि वो अपना किरदार जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए वो अदा नहीं कर पा रहे, हुकूमत का राग अलाप रही है ना वो। तो हम एक जेन्युइन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब करें। हमने फैसला किया कि हम अपने मेंबरान से दस्तखत लेंगे और हमारे नंबर ज़्यादा हैं, उन दस्तखतों के तहत हम स्पीकर को दरख्वास्त देंगे और अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद करवाएंगे। आपके सामने है चार्टर फॉर डेमोक्रेसी की बात करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले थे ना, वो कहते थे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है अगर आपने उसका मयार और आपने सही लोगों को उसमें परखना है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसका चेयरमैन होना चाहिए। ये फैसला हो चुका था। हमने कहा आइए आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आजमा लेते हैं, आपकी उस सोच को जिसका आप दावेदार थे। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा बनता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी उसको होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हम चाहते हैं इलेक्शन, हमारा तो एक नुकाती एजेंडा है ना, मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबात क्यों करवाए जाएं? इसलिए कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन्हें कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने केसेस में अपने इक़्तिदार को दमाम देना चाहते हैं। अवाम से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मामला खींचना चाहते हैं। लोगों का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें जुर्रत नहीं है। तो अगर एतमाद का वोट मांगा जाए तो उसमें भी घबराहट हो रही थी। हमसे तकादा किया गया, हम तो मयार पे पूरे उतर आए। इन्होंने लोगों को धमकाया, इन्होंने लोगों को खरीदने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 186 नंबर हमने प्रोड्यूस कर दिया, शो कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब तो असेंबली तहलील हरगिज़ नहीं करेंगे। उन्होंने अपना वादा इफ़ा कर दिया और वो भी उन्होंने कर दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नहीं करेंगे, वो भी हमने फैसला कर लिया। तो ये एक कौम के साथ एक मजाक है और आज के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि ये जमहूरियत बराए नाम है, ये जमहूरियत के लबादे में कोई और काम हो रहा है और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए ये जमहूरियत को, आइन को, कानून को, जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंट्स को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। थैंक यू। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में ज़मान पाक के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारे हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़ों को भी मंजूर किया गया। उनका ये कहना था कि उनके हाथ पांव फूल गए हैं, 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है।